یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی۔ قبول ہے آپ کو؟ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے۔ تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ابھی میں نے اس قلم سے اس کاغذ پر ایک نام لکھا ہے۔ یہ نام صرف ایک نام نہیں، ایک تاریخ ہے۔ اس ملک کی، تیسری دنیا کے ممالک کی، بر صغیر کی ایک بہت بڑی شخصیت کی، ایک لیڈر کی اور ایک کیرزمیٹک پرسنالٹی کی، ایک کرشماتی شخصیت کی یہ نام جو میں نے ابھی اس قلم سے اس کاغذ پر لکھا ہے، وہ نام لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور اس کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو۔ آج اس وقت اس نام کو مٹانے کی جو کوشش کی گئی، جس کو اس دنیا سے رخصت کر کے یہ سمجھا گیا کہ یہ اب تاریخ کا ایک حصہ بن کے رہ جائے گا، یہ نام ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا، میں اپنے جسم میں نہیں، میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو کیسے ایک کرشماتی شخصیت بن گئے، ایک کیرزمیٹک پرسنالٹی بننے میں وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سے محرکات تھے، یہ اور اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی میں بات کروں گا، مگر ان ساری باتوں پر، ان ساری کہانیوں، اس ساری لفاظی اور بیان بازی اور کے اوپر جو سب سے گہرا اور نمایاں رنگ ہے وہ زرد رنگ ہے، پیلا رنگ ہے، خزاں کے گرے ہوئے پتوں کا رنگ ہے جو ہوا سے اڑ رہے ہیں، دور دور تک خزاں پھیلی ہوئی ہے اور دکھ چھایا ہوا ہے، دکھ کے بادل امڑ رہے ہیں۔ یہ کیسا حادثہ تھا، یہ کیسا سانحہ جو اس ملک کے عوام پر گزر گیا، کیسے لوگوں نے برداشت کیا، کیا کیا نظمیں لکھی گئیں، ایک نیا ادب تخلیق ہوا، کیسی شاعری ہوئی اس شخصیت پر۔ اس رات کو 3 اور 4 اپریل کی درمیانی شب کو شاعروں نے لکھا کہ شہر سے پرندے ہجرت کر گئے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر شہر سے دور کہیں جا کر آباد ہو گئے ہیں۔ 4 اپریل کی صبح کسی پرندے کے چہچہانے کی آواز نہیں آئی، اگر آوازیں آئیں تو رونے کی آوازیں تھیں، بین ڈالنے کی آوازیں تھیں۔
لوگ گھروں سے باہر نکلے اور اسی مال روڈ کے ریگل چوک پر انہوں نے اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑکا اور آگ لگا کر اپنی زندگی کو کستر کر دیا، جل گئے لوگ، خود سوزی کی۔ وہ 12 نوجوان بھی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اس تاریخ کا حصہ ہیں۔ اور پھر لوگوں نے، نوجوانوں نے، بھٹو کے کارکنوں نے کیسی کیسی قربانیاں دیں۔ وہ رات کس قدر خوف کے سیاہ بادلوں میں گھری ہوئی تھی، لوگوں کے گھروں پر چھاپے ڈالے جا رہے تھے، کارکن گھروں سے بھاگ چکے تھے۔ یہ سمن آباد سے جو نالہ نکلتا ہے، اس میں نے دیکھا اس کے پل کے نیچے کارکن چھپے ہوئے ہیں، اور میں اس نوجوان ذوالفقار کو، جس کا نام بعد میں ذوالفقار ڈالر پڑ گیا، وہ ایک نہایت جوشیلا جیالہ کارکن تھا۔ اس نے اپنی دکان، جو وہ منی چینجر تھا اور اس کے پاس کچھ ڈالر تھے، اس نے وہ ڈالر نیلا گنبد کے چوک میں سڑک پر رکھ کر ان کو آگ لگا دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیڈر کو، اس کے ہیرو کو اگر کسی نے پھانسی کے پھندے تک پہنچایا ہے تو وہ ڈالر تھا، امریکی ڈالر، امریکی اسٹیبلشمنٹ، امریکی حکومت، امریکی صدر، امریکی مفادات، سامراج۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقتور آواز کے طور پر ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ بھٹو صاحب نے یہاں گورنر ہاؤس میں کہا کہ وہ سفید ہاتھی آ گیا ہے، اور پھر راجہ بازار میں وہ آدھی رات کو اٹھ کر آ گئے، لوگوں سے ملے اور باتیں کیں۔ وہ سمجھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ اب پاکستان ایک نئے اور تکلیف دہ اور مشکل حالات اور ایک مشکل دور میں داخل ہو رہا ہے۔ انہوں نے تقریریں بھی کیں، لیکن چند جماعتیں جو صرف ایک شخص کے خلاف تھیں، جو صرف ذاتی اناد، انتقام لینا چاہتی تھیں، وہ چند جماعتیں جن کو ہم اس زمانے میں 9 ستارے کہا کرتے تھے، پاکستان نیشنل الائنس، پاکستان قومی اتحاد کے 9 ستاروں نے سڑکوں پر احتجاج شروع کر رکھا تھا، اور اس وقت کے حکمران فوجی جرنیل سے گفتگو بھی جاری تھی۔ پاکستان کی 2/3 اکثریت کے وزیر اعظم کے ساتھ قومی اتحاد کے لیڈر گفتگو بھی کر رہے تھے، مذاکرات بھی جاری تھے۔ اصغر خان، ایئر مارشل اصغر خان، ایک بزرگ سیاستدان، اس وقت فوج کو خط بھی لکھ رہے تھے اور خود یہ اعلان کر رہے تھے کہ کوہالہ کے پل پر میں پھانسی دوں گا ذوالفقار علی بھٹو کو۔ کچھ عجیب و غریب فضا تھی، سارے مطالبات تسلیم کیے گئے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ پھر پوری قوم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو، جس کی پارلیمان میں 2/3 اکثریت تھی، اور جس نے پہلی بار 30 برس گزرنے کے بعد اس ملک کو
ایک آئین دیا، ایک متفقہ آئین دیا۔ پاکستان کا آئین 1973 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو اور اپوزیشن کی جماعتوں کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں بنایا گیا، جس پر چاروں صوبوں کے اراکین قومی اسمبلی اور عوام کے نمائندوں نے دستخط کیے۔ ایک دو واقعات ہیں جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، جس میں 3-4 اراکین اسمبلی نے دستخط نہیں کیے تھے اس آئین پر، اور ان کے کچھ تحفظات تھے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ، اور یہ کہاں ہوا یہ فیصلہ، اور پھر عدالت میں کیا ہوا؟ 7 جج ہوں، 4 ایک طرف اور 3 دوسری طرف، اور وہ ایک وزیر اعظم کے بارے میں یہ فیصلہ دیں کہ اس کو سزائے موت دی جائے، اس کو پھانسی پر چڑھایا جائے، جبکہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے اپنے ایک اخباری بیان میں یہ تسلیم کیا کہ جی مجھ پر پریشر تھا۔ کس کی طرف سے پریشر تھا؟ جسٹس نسیم حسن شاہ پر۔ وہ بات اپنی زندگی میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ یہ کیا عدالتی فیصلہ تھا یا عدالتی قتل تھا؟ کتنی پرانی ایف آئی آر نکالی گئی، کس نے کس کو قتل کیا، کون نواب محمد خان قصوری شادمان کے ایک چوک کے قریب گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ کیا یہ قتل ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا؟ یہ اس ایف آئی آر پر ان کے خلاف 16 مہینے تک مقدمہ چلتا رہا۔ وہ بہت بڑے وکیل تھے، وہ خود مقدمہ لڑتے رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کیسے بنا؟ ایوب خان کے دور حکومت میں ایک شخصیت ابھر رہی تھی، لوگ اس کو غور سے دیکھتے تھے، ان کے بیانات، ان کی باڈی لینگویج، ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، وہ سب کو متاثر کر رہا تھا۔ اور ذوالفقار علی بھٹو وزارت خارجہ کے دوران ایک ایسے عمل سے گزر رہے تھے کہ وہ ایک اپنا تاریخ میں اپنا ایک مقام پیدا کر رہے تھے، اپنے آپ کو بنا رہے تھے۔ 1965 کی جنگ کے بعد، جب ایوب خان نے 17 روزہ جنگ کے بعد ہندوستان کے وزیر اعظم شاستری سے تاشقند میں جنگ بندی ہو گئی، تو ذوالفقار علی بھٹو ناراض ہوئے۔ وہ اس امن کے معاہدے سے خوش نہیں تھے جو ایوب خان نے ہندوستان کے وزیر اعظم کے ساتھ کیا۔ وہ پہلا دن تھا جب پاکستان کے لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک نئے روپ، ایک نئے رنگ اور ایک نئے انداز میں دیکھا۔ بھٹو جب واپس آئے تو ایوب خان اس ملک کے مقبول صدر یا رہنما نہیں تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو میدان سیاست میں اترے تو لوگوں نے ان کو اپنی آنکھوں پر بٹھایا۔ یہاں لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر میں اس وقت موجود تھا جب وہ ٹرین سے باہر آئے، تو عوام کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو انہوں نے جیب سے رومال نکالا اور اپنے آنسوؤں کو پوچھا، تو لوگ نوجوان کارکن ان کی طرف جھپٹے اور ان کے ہاتھ سے انہوں نے رومال کھینچ لیا، اور اس رومال کو چومتے ہوئے وہ نعرے لگاتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کو اپنے کندھے پر اٹھاتے ہوئے باہر لے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک نیا جنم لیا۔ پہلے وہ حکومت میں تھے، اب وہ
اپوزیشن میں آئے اور حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور اس کے 2-3 سال کے اندر ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی رکھا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے عوام کو ایک نیا پروگرام دیا، روٹی کپڑا اور مکان کا پروگرام دیا، اسلامی سوشلزم کا پروگرام دیا، جمہوریت کا پروگرام دیا۔ پارٹی میں بڑے بڑے قابل، بڑے دانشور لوگ جو تھے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا، اور چند دنوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت جلد لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے ایک جگہ بنا لی۔ مجھے یاد ہے کہ انگریزی کے ایک بہت بڑے استاد اور ایک کمیونسٹ رہنما پروفیسر ایرک سپرین نے اس زمانے میں کہا کہ 30 برس تک 30 سال ہم تمام بائیں بازو کے لوگ، تمام لیفٹسٹ پارٹیز پاکستان کے عوام کے ذہنوں اور ان کے دماغوں کو تبدیل کرنے میں جدوجہد کرتے رہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے چند ہی دنوں میں لوگوں کے دل جیت لیے۔ ہم دماغ تبدیل کرنے میں، ان کی سوچ تبدیل کرنے میں، انہیں سیاسی جدوجہد کے مرکزی دھارے میں لانے کے لیے پروگرام دیتے رہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی آواز نے سیدھی لوگوں کے دل پر اثر کیا۔ دل سے نکلی ہوئی آواز نے لوگوں کے دلوں پر جادو کیا اور لوگ ذوالفقار علی بھٹو کے دیوانے بن گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ اور جب انتخابات کا وقت قریب آ رہا تھا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں، یعنی پنجاب میں ذوالفقار علی بھٹو کی نشستیں سندھ کے مقابلے پر زیادہ تھیں، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی۔ ایک عروج تھا، اور اس کے بعد پھر ایسا زوال اور ایسا انحطاط، ایسا نشیب و فراز، ایک طرف وہ کو ہمالیہ کی بلندیوں پر کھڑا گرجتا ہوا پاکستان کے غریب عوام کو پکار کر ان کے دکھوں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کا اعلان کرتا ہوا ایک عوامی لیڈر۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے، 2 ذوالفقار علی بھٹو ہے، ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ، ہر ایک آپ میں سے۔ جو آپ کی تکلیف ہے وہ میری ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ میں 2 ہوں، میں ایک نہیں ہوں۔ ایک اس جسم میں، اس خون میں، اس بت میں کھڑا ہوں، دوسرا آپ کے روح میں، آپ کے جسم میں، آپ کے بت میں کھڑا ہوں۔ یہ میرا مکتب فکر ہے کہ کوئی بنیادی قدم میں کبھی آگے نہیں بڑھوں گا غریبوں کی اجازت کے بغیر، غریبوں کے مہربانی کے بغیر اور غریبوں کے تعاون کے بغیر۔ اے خدایا، میں کیسے عوام کا فیصلہ میں کر سکتا ہوں؟ اگر جناب آپ کو منظور ہے، اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں منظور ہے تو جہنم میں جائے، تو پھر جہنم میں جائے۔ اس کو جیل کی کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا، زندگی کی تمام سہولتوں سے محروم۔ وہ آکسفورڈ کا استاد، امریکی یونیورسٹی برکلے کا طالب علم، جس نے تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا تھا، کئی کتابوں کا مصنف اور مستقبل میں دور دیکھنے والا ایک لیڈر جو ہے، وہ جیل میں ایک کتاب لکھ رہا تھا، "If I am assassinated
اگر مجھے قتل کر دیا گیا، اور نہیں تو کم از کم ذوالفقار علی بھٹو کی ایک چھوٹی سی کتاب متھ آف انڈیپینڈنس ہی پڑھ لیجئے، تو پھر اس روشن فکر، اس روشن دماغ شخصیت کے خیالات جان کر آپ شاید اس کے ان ارادوں کو سمجھ سکیں جن کے ذریعے وہ اپنے ملک پاکستان کو ایک خوشحال ملک اور خوشحال لوگ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اپنی گفتگو کو جاری رکھوں گا، مگر ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ بریک سے پہلے میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ وہ کیسی مشکل وقت تھا، کیسے حالات تھے جن سے ذوالفقار علی بھٹو جیل کی کال کوٹھڑی میں اپنا وقت گزار رہے تھے، کتاب بھی لکھ رہے تھے، اور لیکن قانون کے بارے میں ایک چھوٹی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ نہ میں قانون کا طالب علم ہوں اور نہ میں قانون جانتا ہوں، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل ہے، جو عدالتی فیصلہ ہے، ان پر جو مقدمہ عائد کیا گیا تھا وہ پاکستان کے قانون کا حصہ نہیں ہے۔ اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی، اس کا حوالہ بھی نہیں دیا جا سکتا، اس کا ریفرنس بھی نہیں دیا جا سکتا، جیسا کہ نصرت بھٹو کیس ہے، آسما جہانگیر کیس ہے، جیسا ظفر علی شاہ کیس ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے کو پاکستان کے قانون کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا، یہ میں پاکستان بار کونسل کے، پاکستان بار سپریم کورٹ بار کونسل کے اور باقی بار کونسلز جو ہیں لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے تمام چیف جسٹس اور جج صاحبان سے قابل عزت مآب جج صاحبان سے سوال کرتا ہوں، کیا ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ اتنا غیر اہم ہے کہ وہ قانون کا حصہ نہیں، اس کا کوئی پریسیڈنٹس نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، وہ کسی قانون کی کتاب میں درج نہیں؟ بس یہ ایک قانونی نکتہ تھا جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، بلکہ مطالبہ ہے میرا کہ اس پر غور کیا جائے۔ سری لنکا کے ایک نہایت قابل احترام چیف جسٹس صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، جوڈیشل مرڈر آف زیڈ اے بھٹو۔ اس کتاب کے کچھ ابواب بھی نظر سے گزرے ہیں، ان سے ملاقات بھی ہوئی، وہ لاہور تشریف لائے، ان کا انٹرویو بھی کیا۔ تو اصل بات جو ہے، تکلیف دہ بات جو ہے، کبھی حکمران یہی سوچ لیتے کہ یہ ایک شخص جس کے دماغ میں کم از کم جن لوگوں نے اس کو جیل کی کال کوٹھڑی میں بند کیا اور آخر کار اس کو تختہ دار پر وار دیا اور جیل کی زندگی میں اس کو کیسی کیسی صعوبتیں اور مشکلات سے گزرنا پڑا، اس کا قصور کیا تھا؟ اس نے کیا گناہ کیا تھا؟ اس کا جرم کیا تھا؟ اس وقت تو جج حضرات، جج صاحبان، عزت مآب قابل احترام جج صاحبان بھی کچھ پریشان ہی نظر آتے تھے۔ کچھ پریشر بھی تو ہوتا ہے،
فوجی حکمرانوں کے زمانے میں عدالتیں کس حد تک آزاد ہوتی ہیں، یہ سوال بھی اٹھائے گئے، مگر وہ ایک شخص جس کے دم سے رونق تھی، لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں تھیں، جس کی آواز میں ایک کشش تھی، ذوالفقار علی بھٹو کے جسم کو ختم کرنے والے، اس کی زندگی چھیننے والے یہ نہیں جانتے تھے اور نہ اب جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک آواز تھی، تبدیلی کی اور انقلاب کی اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک آواز تھی، ایک ایسی آواز جو تنہائی میں، جو رات کی خاموشی میں دی جاتی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب کبھی کسی بڑے لیڈر نے، کسی بڑے سیاستدان نے اپنے عوام کو آواز دی تو پھر ان کو اس آواز دینے کی سزا بھی ملی۔ ذوالفقار علی بھٹو انسانی تاریخ کے پہلے اور آخری مجرم نہیں ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو جگایا اور آواز دی تبدیلی کے لیے۔ تاریخ میں بڑے بڑے کردار، بڑے بڑے لیڈر آئے جنہوں نے اپنی قوم کو جگایا، اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے انہیں تیار کیا، مگر اس کا انجام کیا ہوا؟ میں یہ نہیں کہتا ذوالفقار علی بھٹو کے 6-7 برس کی حکمرانی کے دور میں کہیں کچھ غلط فیصلے، کچھ آمرانہ رویہ، کہیں وہ اپنے بیان سے بدلتے ہوئے بھی نظر آئے، ان میں بلا کی خود اعتمادی تھی۔ اس بلا کی خود اعتمادی اور اپنی طاقت کو اوور ایسٹیمیٹ کرنے کا رویہ، طاقت اور ارادہ، آپ کا ارادہ بہت بلند ہو سکتا ہے، ہمالیہ سے اونچا ہو سکتا ہے، ارادہ تو ہمالیہ سے بلند ہو سکتا ہے، لیکن جس تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک ارادے اور طاقت میں توازن نہیں ہوگا، آپ کوئی قدم بھی تبدیلی کی جانب آگے نہیں بڑھا سکتے۔ Finally, I'm not a rat. I've never ratted in my life. I faced assassination attempts. I faced imprisonments. I've always been a man of crisis. Today I'm not ratting, but I'm leaving your Security Council. I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I'm not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. یہ المیہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کا اپنے اوپر، اپنی خود اعتمادی کے اوپر اور لوگوں پر ایک اندھا یقین اپنی اسٹریٹ فورس پر بھی تھا۔ بھٹو کے قریبی ساتھیوں نے، انتہائی قریبی ساتھی عبدالحفیظ پیرزادہ، بھٹو صاحب کی پھانسی کے تیسرے دن انہوں نے شادی کر لی تھی۔ ان کے ساتھ کھڑے رہنے والے کون لوگ تھے؟ ان کی اہلیہ
بیگم نصرت بھٹو نے لاٹیاں کھائیں، بیٹی بے نظیر نے تکلیفیں اٹھائیں، بیٹے جلا وطن ہوئے، عوام کے کچھ گروہ کارکنوں کا ایک ہجوم تھا جن سے جیلیں بھر دی گئیں۔ بڑا مشکل وقت تھا، اور اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کو وہ امن، خوشحالی اور ترقی کے راستے پر لے کر جا رہے تھے، وہ ڈی ریل ہوا اور ذوالفقار علی بھٹو کے پاکستان کی گاڑی اپنی پٹڑی سے اتر گئی، تو آج تک ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، عوام نے کیا جد و جہد کرنی ہے، عوام لیڈروں کو سمجھتے ہیں، اب ذرا زیادہ سمجھ گئے ہیں، کسی پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ پٹڑی سے اترنے کے بعد دوبارہ پٹڑی پر واپس آنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ آج کا پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو چھوڑ کر گئے تھے۔ میں نے چند برس پہلے بھٹو صاحب کی برسی پر 4 اپریل پر ایک مکالمہ ڈرامائی انداز میں لکھا تھا، جس کے کچھ مکالمے میں اپنے اس پروگرام کے آخر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اور ذوالفقار علی بھٹو کے پاس پہنچنے کے بعد جب ان دونوں باپ بیٹی کی ملاقات ہوتی ہے، تو اس میں وہ ماضی کو یاد کرتے ہوئے دونوں باپ اور بیٹی کا میں نے ایک تصوراتی، تخیلاتی ایک مکالمہ لکھا تھا، جس میں بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں، مجھے یاد ہے پاپا، جب آپ نے کال کوٹھڑی کی بھیانک صلاحوں کے پیچھے سے آواز دے کر کہا تھا، آج تم دونوں ماں بیٹی یہاں کیوں آئی ہو؟ ہاں، بھٹو صاحب کہتے ہیں، تب میں نے نصرت کی طرف دیکھا، اس نے آنکھیں پھیر لیں اور وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ بے نظیر جواب دیتی ہیں، ہاں پاپا۔ ماما میں جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ بھٹو صاحب، کیا یہ ہماری آخری ملاقات ہے؟ پاپا، اس ایک لمحے میں مر چکی تھی، لیکن آپ کو دیکھتے ہوئے اور حوصلہ کرتے ہوئے میں نے کس قدر مشکل سے یہ لفظ ادا کیے تھے، میرا خیال ایسا ہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی پنکی کی طرف دیکھتے ہوئے موضوع بدل دیتے ہیں، تمہارے دادا نے مجھے فخر کی سیاست سکھائی، تمہاری دادی نے مجھے غربت کی سیاست کا سبق دیا۔ میں ان دونوں کو تھامے ہوں تاکہ ان دونوں کا انضمام ہو سکے۔ پیاری بیٹی، میں تمہیں صرف ایک پیغام دیتا ہوں، یہ پیغام آنے والے دنوں کا پیغام ہے، تاریخ کا پیغام ہے۔ صرف عوام پر یقین کرو، ان کی نجات اور مساوات کے لیے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ کی جنت تمہاری والدہ کے قدموں تلے ہے، اور سیاست کی جنت عوام کے قدموں تلے ہے۔ بھٹو صاحب کہتے ہیں، میں اپنی والدہ اور والد کے پاس واپس چلا جاؤں گا۔ میں لاڑکانہ میں اپنے آباء و اجداد کی زمینوں کی طرف واپس جا رہا ہوں، تاکہ اس سرزمین کا، اس کی خوشبو اور اس کی فضا کا حصہ بن جاؤں۔ خلق خدا میرے بارے میں گیت گائے گی، میں اس کی کہانیوں کا جاوداں حصہ بن جاؤں گا۔ بے نظیر کہتی ہیں، آپ کی آخری مسکراہٹ میری زندگی کا حاصل ہے،
آپ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا لاڑکانہ میں آج کل بہت گرمی ہے، اور میں نے کہا تھا میں وہاں ایک سائبان تعمیر کروں گی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ آگے بڑھ کر جیل کا دروازہ بند کرتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے پنکی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم ایک ہی سائبان کے نیچے ہیں، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، عوام کے ہاتھوں کا سائبان۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے پاکستان کا کیا نقصان ہوا، اس کا تاریخ نے ہمیں جواب دے دیا ہے، اور وقت جتنا گزرتا جائے گا ہمیں اس بات کا احساس اور شدت سے ہوگا کہ ہم نے ایک روشن دماغ، ایک روشن فکر، ایک ایسی شخصیت کو اس دنیا سے نہ صرف یہ کہ اس کو اس دنیا سے نکال دیا، بلکہ اس کی زندگی بھی چھین لی۔ ان کے دن، ان کا وقت جیل کی کوٹڑی میں کیسے گزر رہا تھا، جب محترمہ نصرت بھٹو اور جب بی بی بے نظیر اپنے پاپا سے ملنے کے لیے جاتی تو جیل کے سپرنٹینڈنٹ وہاں موجود ہوتے، وہ ان کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، آخری ملاقات کا بھی نہیں بتایا گیا۔ Zulfiqar Ali Bhutto was hanged to death at 2 o'clock this morning in Rawalpindi District Jail. My father was very calm, and he talked of family matters, he talked of party matters, and I keep seeing his face. They asked at the end of the meeting, I said that I'd like to hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister, he brought them back from the camps in India. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. And then we just went back and started the countdown to death. Nobody else knew, nobody else was aware. وہ کس انداز سے پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہے ہیں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ خدا میرا خدا ہے کہ پاکستان کے لیے میں اپنی جان قربان باتیں جاری رہیں گی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو سلام کرتے ہوئے میں آج کا اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔